السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ الواقعہ جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اس صورت کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ اس کے مختصر سی نحوی ترکیبات کو بھی ہم لے کے چلیں گے، یعنی کہ ہم پہچان کرواتے جائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا اسم ہے، یہ کیا چیز بن رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ اذا ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی۔ وقعت یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی والا ہوگا۔ وقعت، وقع یقع سے، ٹھیک ہے جی، وقوع یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ الواقعہ یہ اسم فاعل بنتا ہے، واقعہ ہونے والی، اور یہ مؤنث ہے، یہ آخر پر تا اس کی علامت ہے۔ اگر واقع ہوتا تو یہ مذکر ہونا تھا، لیکن یہ یہاں پر مؤنث ہے۔ اور واحد مؤنث جب واقعہ ہونے والی، اذا کا مطلب جب، وقعت واقعہ ہونے والی، واقعہ ہو جائے گی، الواقعۃ واقعہ ہونے والی، واقعہ ہونے والی کیونکہ یہ اسم فاعل بن رہا ہے۔ لیسا فعل ناقص ہے، آپ کو پتہ ہے افعال ناقصہ 13 ہے، کانا، سارا، اصبح، امسا، ظل، باتا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو جو ہے یہ نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیسا فعل ناقص ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لوقعتھا لام حرف جر ہے، وقعتی مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور بن گیا۔ لوقعتھا کاذبہ، کاذبہ پھر اسم فاعل ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ۔ اس کے ہو جانے میں لوقعتھا اس کے ہو جانے میں لیسا نہیں ہے، کاذباً کوئی، کاذباتن کوئی جھوٹ، یعنی کہ یا اس کو یوں کہہ لیں کاذباتن کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے ہونے میں، لوقعتھا اس کے ہونے میں، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ، کاذباتن نہیں ہے کوئی جھٹلانے والی۔ خافضاتن یہ پھر آگے جو ہے خفضن سے مصدر سے ہے، جس کے معنی پست کرنے کے ہوتے ہیں اور جھکا دینے کے، اور اسم فاعل ہے، فاعلتن، ٹھیک ہے جی، فاعلتن یہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، واحد مؤنث۔ اور رافعتن یہ جو ہے پھر اسم فاعل واحد مؤنث۔ خافضۃ الرافیہ یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کسی کو نیچا کر دیں گی، خافضۃ نیچا کرنے والی، رافعۃ بلند کرنے والی، اسم فاعل کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ کسی کو یہ قیامت کے دن نیچا کر دے گی اور کسی کو بلند کر دے گی قیامت۔ اذا پھر آگے ظرف کے لیے ہے اور مستقبل کے لیے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ رجت، رجا یا رجو رجن سے یہ جو ہے ماضی مجہول ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور الارض نائب الفاعل ہے۔ جب بھی یہاں پر مجہول آئے گی ماضی یا پھر مضارع تو اس کے آگے جو اسم آئے گا وہ نائب الفاعل اس کو کہا جاتا ہے۔ رجن آگے مصدر ہے اور مفعول مطلق یہاں پر بن رہا ہے۔ اذا جب رجت ہلائی جائے گی، رجت، رجت کا مطلب ہوتا ہے ہل جائے گی، لیکن رجت شروع میں یہ پیش ہے اور یہاں پر یہ اس کو ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور پھر مجہول بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پیسو بن رہا ہے۔ جب ہلائی جائے گی الارض زمین، رجن ہلایا جانا، ٹھیک ہے جی، جب زمین کو ہلایا جائے گا۔ واو عاطفہ بست، بسا یا بسو بسن یہ جو باب ہے اس سے یہ ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الجبال پھر آگے نائب الفاعل ہے اور بسن یہ آگے پھر مصدر بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
الجبال جبل کی جمع ہوتی ہے، اس کو یعنی کہ پہاڑ کو کہتے ہیں الجبال، زیادہ پہاڑوں کو الجبال اور ایک پہاڑ کو جبل، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، بست الجبال، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، بسا ریزہ ریزہ کرنا، فکانت، فا ہے، کانت فعل ناقص ہے اور ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بس وہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مؤنث کا صیغہ ہے نا، اس وجہ سے آخر پہ یہ تا جو ہے یہ علامت ہے تائے ساکنہ، بس وہ ہو گئی، بس وہ ہو جائے گی یا ہو گئی، ہباءً باریک، خاک، ذرات، اسم مفرد ہے، اور منبثہ اصل میں منبثثن تھا، اس کا مادہ بسن ہے جس کا معنی ہے پراگندہ، غبار کے اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اسم مفعول واحد مذکر یہاں پر بن رہا ہے منبثہ، بس وہ ہو جائیں گے ہبان منبثہ، اڑتا ہوا غبار، ٹھیک ہے جی، پراگندہ غبار، ہبان منبثہ، وہ ہو جائیں گے غبار، منبثہ اڑتا ہوا یا پھر پراگندہ، وَكُنْتُمْ واو عاطفہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، واو عاطفہ ہے، کنتم جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جو ہے ازواجن زوجن کی جمع ہے، اور یہاں پر جو ہے زوجن موصوف بن رہا ہے، اور ثلاثتاً یہ اس کی صفت بن رہا ہے، موصوف اور صفت میں مطابقت جو ہونی ضروری ہے، اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں آپ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یعنی کہ 3 قسم کے، اور تم ہو جاؤ گے ازواجن گروہ، ثلاثہ 3 قسم کے گروہ، ٹھیک ہے جی، ثلاثہ 3 قسم کے گروہ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، فا جو ہوتی ہے یہ حرف عطف کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، استئنافیہ یعنی کہ بات کو شروع کرنے کے لیے، چونکہ یہاں پر آیت شروع ہو رہی ہے تو اس لیے ہم کہیں گے فا استئنافیہ، اصحاب مضاف، صاحب ان کی جمع ہے، اور المیمنہ مضاف الیہ، یعنی کہ اصحاب المیمنہ دائیں طرف، میمنہ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، میمنہ میسرہ لشکر کا جو ہوتا ہے، تو میمنہ دائیں طرف کو یمین سے نکلا ہے، تو جو دائیں طرف کے لوگ ہوں گے، کے لوگ، کیونکہ مضاف مضاف الیہ، فاصحاب المیمنہ، پس دائیں طرف کے لوگ، دائیں سمت کے لوگ، ٹھیک ہے، ما اصحاب المیمنہ، تو ما اصحاب المیمنہ یہ آگے جملہ اسمیہ ہے، اصحاب المیمنہ اس کی خبر ہے، ما اس میں استفہام ہے اور اصحاب المیمنہ خبر ہے، اصحاب المیمنہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا، ما سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس ایک گروہ تو داہنے ہاتھ والوں کا ہے، فاصحاب المیمنہ، پس ایک گروہ تو داہنے ہاتھ والوں کا ہے، ما اصحاب المیمنہ داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، استفہام یہاں پر جو ہے وہ عظمت کے لیے لایا گیا ہے، کہ یعنی کہ کیا ہی بات ہے، جس طرح ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا کیا بات ہے، کیا زبردست چیز ہے، تو یہاں پر بھی یہ شان کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ کیا داہنے ہاتھ والے ہوں گے، کیا بات ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، واو عاطفہ ہے، اصحاب المشأمہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اور ما جو ہے یہاں پر پھر یہ استفہام کے لیے، یہ لیکن یہاں پر یہ تحقیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ تھا عظمت اور شان کے لیے، لیکن یہاں پر یہ ما جو ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، حقارت کے لیے۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ جملے کا آگے پیچھے دیکھ کے، سیاق و سباق دیکھ کے، یہاں پر دانے ہاتھ والوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر عزت کے لیے استعمال ہوگا، یہاں پر بائیں ہاتھ والوں کی جہنمیوں کی بات ہو رہی تو یہاں پر حقارت کے لیے استعمال ہوگا۔ اصحاب المشأمہ، اصحاب مضاف ہے، المشأمہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں شومی قسمت، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں شومی قسمت، یعنی کہ میری بدقسمتی، تو یہ اسی سے نکلا ہے، اصحاب مضاف المشأمۃ مضاف الیہ، تو بائیں ہاتھ والے جو ہیں واصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ کے لوگ جو ہیں، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی بری حالت ہے بائیں ہاتھ والوں کی، بری حالت ہم نے ماں کی وجہ سے، کیونکہ یہ تحقیر کے لیے ہے، کیا ہی بائیں ہاتھ والے ہیں، اصل ترجمہ تو یہ ہے۔
یعنی کہ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا ہی بائیں ہاتھ والے ہیں، اس میں بریکٹ کے اندر آپ ڈال لیں کہ کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، یا کیا ہی بری حالت ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔ والسابقون، السابقون واو عاطفہ ہے، السابقون اسم فاعل ہے اور جمع مذکر ہے، سابقون اس کی جمع ہے واحد ہے، سابقون سابقان سابقون، الف لام شروع میں آ گیا ہے اور اس وجہ سے یہ خاص بھی بن گیا ہے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، السابقون وہ سب سے آگے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ السابقون یہاں پر اسم فاعل جمع مذکر ہے اور آگے پھر السابقون یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر ہے، یہ مبتدا بن جائے گا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہاذا ہاذانی تلکا تانیکا ہا اولائے اولئک، تو یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے۔ المقربون، یہ المقرب کا جو ہے وہ جمع ہے اور تقریباً اس کا مصدر ہے اور اس سے مفعول ہے یہاں پر، اور یہاں پر جمع مذکر خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا مبتدا ہو جائے گا، اس میں اشارہ جو ہے، اور یہ اس کی خبر۔ اولئک المقربون یعنی کہ وہی مقرب ہیں، یعنی کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی مقرب ہیں۔ فی حرف جار ہے، جنات النعیم مضاف اور مضاف الیہ ہے، نعمتوں کی جنت، ٹھیک ہے جی۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ جار کا مجرور بن گیا۔ نعمتوں والے باغ میں، جنات جنت کی جمع ہے اور جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنات زیادہ باغ، النعیم نعمتوں، یعنی کہ جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے وہ جو مقرب ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ سلتم مبتدا ہے اس کا محذوف اور ہم کی یہ خبر بن رہی ہے، ہم یہاں پر جو مبتدا بننا تھا، لیکن آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ سلتن جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر پر جو تنوین آ رہی ہے۔ من الاولین، من حرف جار ہے، الاولین اولو کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، اور جمع مجرور ہے یہاں پر کیونکہ من حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی۔ سلتم من الاولین، پھر جو ایک بہت بڑی جو جماعت ہوگی وہ جو ہوگی پہلوں میں سے ہوگی۔ سلتم من الاولین، بہت بڑی جماعت کو سلہ کہتے ہیں، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے، یہ بھی سیم ہی جملہ ہے جو یہاں پہ ہم نے بنایا۔ واو عطفہ قلیل جو ہے یہ اسم ہے، من الآخرین جار مجرور۔ علی سرور موضونہ، علی حرف جار ہے، سرور جو ہے یہ مجرور ہے اور اس کو موصوف بھی آپ کہہ لیں، موصوف ہے، اور موضونہ اس کی صفت ہے۔ جب موصوف جو ہے وہ جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ موضونہ جو ہے اس کی صفت، ورنہ تو مطابقت ہوتی ہے، اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی۔ اور جب جمع جو ہے یہ جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے جی، ہر قسم کی جمع نہیں، جمع مکسر ہو موصوف تو اس کی صفت جو ہے یہ واحد مؤنث لائی جائے گی۔ علی حرف جار ہے، سرور یہ سریرن کی جمع ہے جس کا مطلب چارپائی ہوتا ہے، اور یہ مجرور بن رہا ہے اور پھر موصوف بھی بن رہا ہے، موضونہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے۔ علی سرورن ایسی چارپائیوں پہ ہوں گے، موضونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ متکئین، متکئون اس کا واحد ہے اور یہ متکئون کی جمع متکئین ہے، اتکاؤن اس کا مصدر بنے گا اور اسم فاعل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ متکئون متکئیان متکئون، یہاں پر یہ مجرور ہے نا، اس وجہ سے یہ متکئین آیا ہے، اس کی یہ جری حالت ہے۔ فاعل جمع مذکر اور تکیہ لگائے، متکئین تکیہ لگائے، حال بن رہا ہے جی یہاں پہ یہ حال، ٹھیک ہے جی۔ اور متقابل علیہ، علی حرف جار اور ہا مجرور، متقابلین، متقابل واحد ہے اور تقابل ان سے مصدر ہے، اسم فاعل جمع مذکر، اور یہ حال بن رہا ہے۔ متقینہ اس حال میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے، علیہ اس پر، ان جو سونے کی تاروں کے تخت ہوں گے ان پر یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تقابل مقابلہ، ٹھیک ہے جی۔ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ یطوفو یہ جو ہے طوفن سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
یطوف یطوفان یطوفون، تطوف تطوفان یطفنا، یہ وہ باب بن رہا ہے۔ علیہم، علی حرف جار ہم مجرور، اور اسی طرح ولدان، یہ ولدن کی جمع ہے جنت کے غلمان، جنت کے بچے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل ہے یہاں پہ مخلدون، اور مخلدن واحد ہے اور اسم مفعول ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ ولدان یہاں پر فاعل بن رہا ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ یطوفو ہے۔ ولدان مخلدون اسم مفعول جمع مذکر ہے اور ولدان کی صفت ہے، ولدان موصوف بھی ہے، مخلدون اس کی صفت بھی بن رہا ہے۔ مخلدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رہیں گے، ان پر یطوفو ان پر گھومیں گے، یطوفو علیہم گھومیں گے ان پر، گھوم رہے ہوں گے ان پر۔ ولدان مخلدون ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے غلمان، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے غلمان۔ باکواب، یعنی کہ وہ جو بچے ہوں گے وہ ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں بلکہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی۔ با حرف جار ہے، اکواب مجرور ہے اور یہ کوبن کی جمع ہے، جار مجرور، اور متعلق ہو گیا یہ یطوف کے۔ واو عاطفہ ہے، و اباریق، اور اباریق جو ہے یہ ابریقن کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ وکأس من معین، واو عاطفہ ہے، کأسن جو ہے یہ مجرور بن رہا ہے، من معین یہ با کی وجہ سے مجرور ہے، کاسن بھی اس کا عطف پڑ رہا ہے نا اس پر، کاسن پر۔ من معین، میم من حرف جار اور معین مجرور ہے، بی اکواب جمع ہے، اس وجہ سے اس کا مطلب ہوگا آب خورے۔ و اباریک اور لوٹے۔ وکأس من معین اور پیالے، من معین، معین شراب کو بھی کہتے ہیں، شراب کا پیالہ لیے ہوئے، کأس من معین جاری جو پانی ہوگا اس کا، یا جاری پانی یا صاف شراب کا پیالہ لیے ہوئے، دو ترجمے اس کے بن سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاتھوں میں جگ ہوں گے یا آب خورے ہوں گے، و اباریق اور لوٹے ہوں گے، اور جاری پانی میں سے یا صاف شراب کا پیالہ ہوگا، یعنی کہ وہ جو لڑکے پھر رہے ہوں گے جنت میں ان کے پاس، ان کی بات ہو رہی ہے۔ لا یصدعون، لا نافیہ ہے یہاں پر، یصدعون مضارع مجہول ہے، مذکر واحد غائب کا صیغہ ہے، اور عنہا جار مجرور ہے، اور ولا واو عاطفہ ہے، لا جو ہے یہ آگے پھر نافیہ ہے، اور ینزفون یہ نزفون سے ہے جس کا معنی ہے خشک ہو جانا، اور مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جی۔ ولا ینزفون، ینزفون مضارع مجہول، مضارع معروف ہی ہے، انزف ینزف، ینزف ینزفان ینزفون، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ معروف ہے۔ لا یصدعون اس سے ان کو سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، وفاکہۃ واو عاطفہ ہے، فاکہۃ یہ جو ہے یہ پیچھے سے آ رہا ہے، یہ دیکھیں جی، کأس من معین یہ اس کا عطف پڑ رہا ہے یہاں پر، یہ با کا، ٹھیک ہے جی۔ وکأس من معین کا عطف پڑ رہا ہے میم کا، من کا، یہ اس پر فاکہۃ کا پر بھی، فاکہۃ اور مما یتخیرون، من حرف جار ما مجرور، یہ دو الفاظ ہیں۔ یتخیرون یہ تخیر سے، یتخیرون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یتخیرون وہ پسند کریں گے جمع کا صیغہ، وہ اس لیے کیونکہ یا شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ غائب کی علامت ہوتی ہے، مضارع کی 4 علامتیں ہیں نا، الف تا یا نون، اگر یا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور وہ جو پسند کریں گے فاکہۃ پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ من حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور لحم طیر مضاف مضاف الیہ اور پرندوں کا گوشت، ٹھیک ہے جی۔ لحم طیر، طائرن سے طیرن پرندوں کا گوشت، ٹھیک ہے۔ مما یشتہون من حرف جار ما مجرور، یشتہون واحد مذکر غائب اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے جی۔ اور پرندوں کا گوشت جس کو وہ چاہیں گے، اشتہا سے ہے نا، اشتہا چاہنا، میری یہ اس چیز کی اشتہا ہے، آج بڑی اشتہا انگیز بھوک ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ان میں سے جن میں سے وہ چاہیں گے، یعنی کہ ان کو من پسند پرندوں کا گوشت ملے گا۔ وَحُورٌ عَيْن واو عاطفہ ہے، اور حور حور عین
یہ جو ہے وہ حور عین، یہ موصوف صفت بنے گا، یعنی کہ حور تو حور کا مطلب تو حور ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جمع اس کی حورا ہوتی ہے، واحد ہے یہ حور، نہایت گوری عورت، اس کو حور کہتے ہیں، نہایت گوری عورت۔ عین، عیناؤ کی جمع، یعنی کہ فراخ چشم، بڑی آنکھوں والی، اور خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اللہ اکبر۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، کاف حرف تشبیہ کے لیے ہے اور جار بن رہا ہے، امثالی یہ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اللؤلؤ المکنون، اللؤلؤ موصوف، المکنون صفت، موصوف صفت مل کر مضاف کا مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کاف حرف جار کا مجرور، کامثال اللؤلؤ المکنون، ٹھیک ہے جی، جو ہوں گے مثل اللؤلؤ المکنون، مکنون چھپے ہوئوں کو کہتے ہیں، لؤلؤ موتی، یعنی کہ جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یعنی کہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، ان پر کوئی مٹی وغیرہ یا گرد و غبار نہیں ہوتی۔ جزان، یہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول مطلق، با حرف جار، ما مجرور، کانو جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے، اور اسی طرح یعملون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع ہے، کیونکہ شروع میں یا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جزان صلہ ہے، جزا ہے، بما اس چیز کا، کانو جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، وہ عمل کرتے، اگر ہوتا یہاں پر تعملون تو ہوتا تم عمل کرتے۔ لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، لا نافیہ ہے، یسمعون فعل مضارع واحد مذکر غائب، نہیں وہ سنیں گے، جمع ہے نا، جمع مذکر غائب، فیہا جار مجرور، لغون یہ معطوف علیہ اور واو عاطفہ، لا تعصیمہ، لا نافیہ تعصیمہ معطوف بنے گا، لیکن یہ ہیں دونوں جو ہیں یہ مفعول بھی ہی بن رہے ہیں دونوں، لغون بھی مفعول ہے اور تعصیمہ بھی مفعول ہے، کیونکہ ان پر آخر پر دو زبریں آ گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو مفعول ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے، نصبی حالت ہوتی ہے۔ لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے اس میں، لغون کوئی بھی لغو بات، ولا تعصیمہ اور نہ ہی وہ گناہ کی بات سنیں گے۔ الا مگر، استثناء کے لیے آتا ہے، آپ نے حرف استثناء پڑھے ہوئے ہیں، الا غیرہ سوا حاشا خلا، الا مگر، قیلن یہاں پر اس میں مصدر ہے اور قولن سے، الا قیلن مگر ان کی باتیں ہوں گی، سلامن سلامہ، سلام سلام، یعنی کہ جنت میں وہ سلام ہی سلام کہیں گے، سلام ہی سلام کی آوازیں سنیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ واو عاطفہ، اصحاب المضاف اور مضاف الیہ، دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ کے لوگ، آپ کو پتہ ہے نا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے، دائیں ہاتھ کے لوگ، اب ہم اس کو با محاورہ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے۔ ما اصحاب الیمین، ما استفہامیہ اور عزت اور شان کے لیے، اصحاب الیمین مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا بن جائے گا جملہ، یہ خبر بن جائے گی، اور داہنے ہاتھ والے، کیا ہی داہنے ہاتھ والے ہیں، کیا ہی بات ہے ان کی۔ فی صدر مخضود، فی جار ہے، صدر موصوف، مخضود جو ہے یہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، فی صدر، صدر جو ہوتا ہے، و طلح منضود، اور طلح منضود یہ بھی موصوف صفت بن رہا ہے، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب، یہ سب کا عطف جو ہے، یہ سب پر جو عطف ہے یہ فی کا پڑ رہا ہے، فی کی وجہ سے یہ سب کے نیچے زیریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وفاقۃ کثیرہ لا مقطوعہ، یہ کہاں تک جا رہا ہے سلسلہ، یہ جی ہاں یہ یہاں تک جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک یہ فی کا عطف پڑ رہا ہے، اور یہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے مختلف زاویوں سے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی وہاں پہ۔ فی صدر مخضود، صدر بیری کو کہتے ہیں، مخضود لچکدار، جھکی ہوئی، یعنی کہ فی صدر مخضود جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، کیا ہی داہنے ہاتھ والے، فی صدر مخضود جو جھکی ہوئی بیریوں میں ہوں گے، یعنی کہ اتنا ان پہ میوہ لگا ہوگا، پھل لگے ہوں گے کہ وہ دوہری ہو چکی ہوں گی، وہ طلح اور صدر مخضود، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کانٹا نہیں ہوگا، کنڈا کوئی نہیں ہوئے گا، اور و طلح منضود واو عاطفہ ہے، طلح منضود، طلح یہ بھی اس کا عطف جو ہے یہ پڑھ رہا ہے، فی کی وجہ سے یہ مجرور بن رہا ہے، طلح منضود موصوف صفت ہے، طلح
طلحتن کی واحد ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیلا، وطلحن اور کیلے، منزود یعنی کہ تہ بتہ کیلے ہوں گے اوپر نیچے، اور یہ اسم مفعول ہے، یہاں پر واحد مذکر کا صیغہ ہے، تلہن کی جو ہے نا وہ، اور کیلے تہ بتہ، تلہن کی یہ صفت بن رہا ہے، وظل ممدود، اور ظل ممدود جو ہے ظل صاحب کو کہتے ہیں، اور ممدود مدہ یمدو سے پھیلا ہوا وسیع سایہ، یہ بھی اسم مفعول بن رہا ہے اور یہ ظلن کی صفت ہے، اور سائے پھیلے ہوئے، وماء مسکوب، اور پانی مسکوب بہنے والا، برسنے والا، بہتا ہوا پانی، وماء مسکوب اور بہتا ہوا پانی، یہ مسکوب بھی لفظی اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے، وفاکہۃ کثیرہ، اس پر بھی یہ فی کا عطف پڑ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے، کثیرہ کثرت سے، کثرت والے، یہ دونوں موصوف صفت ہیں، یہ دیکھیں تا آ رہی، یہاں بھی تا ہے، یہاں بھی دو زیریں، یہاں بھی دو زیریں، یہ بھی سنگل، یہ بھی سنگل، لائے نفی جنس ہے، لائے نافیہ ہے یہاں پہ، اور مقطوعۃ جو ہے یہ قطع سے ہے، اسم مفعول واحد مؤنث، اور واو عاطفہ آگے پھر لائے نافیہ، ممنوعۃ یہ بھی آگے اسم مفعول ہے واحد مؤنث ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایسی یہ چیزیں ہوں گی، یا ایسے یہ میوے اور بیری اور یہ پانی شانی کے جو ختم نہیں ہوں گی، کبھی ٹوٹے گا نہیں ان کا جو سلسلہ ہے ان سے، جنتیوں سے، ولا ممنوعہ، اور نہ ان کو اس سے منع کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، لا کا مطلب نہ ہوتا ہے، یہ لا بھی نہ ہے، اور ایک لائے نفی جنس ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے تو آگے والے اسم کے اوپر زبر آ جاتی ہے، تو یہ لائے نافیہ، لائے نفی جنس نہیں ہے، نہ ہی وہ قطع کیے جائیں گے، قطع کاٹنا، نہ ہی ان سے روکا جائے گا، ولا ممنوعۃ، اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا، اور نہ ہی ان کا سلسلہ کٹے گا، ٹوٹے گا، وفروش مرفوعہ، واو عاطفہ، فروش فراش ان سے ہے، واحد اس کا فرش ہے، ٹھیک ہے جی، اور فراشن اس کا واحد ہے، فروشن جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بستر، مرفوعتن بلند فرش یا بلند بستر ان کے پاس ہوں گے لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ ان مشبہ بالفعل، نا ضمیر ہے آگے جمع متکلم کی، ان بے شک ہم، انشأناہن، انشاء ان سے ماضی واحد متکلم، اور انشأنا ماضی واحد متکلم، انشأنا تک، ہن ضمیر جمع مؤنث غائب کی ہے اور مفعول بھی ہے یہ ضمیر، انشاء آگے مفعول، انشاء مفعول مطلق ہے، ہم انا بے شک ہم، انشأناہن ہم نے ان کو کھڑا کیا، پیدا کرنے کے بعد، نئی پیدائش کے بعد، انشاء پیدا کرنا یا اٹھا کر کھڑا کرنا، یعنی کہ ہم نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا، یہ ہونا جمع مؤنث کے لیے ہے، تو یہ جو ہے یہ حوروں کے لیے بات ہو رہی ہے جو جنت کی خواتین ہیں، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، پیدا کرنا، یا ہم ان کو کھڑا کریں گے، اٹھا کر کھڑا کرنا، فجعلناہن فاتفا، جعلنا ماضی واحد متکلم، جعل یجعل سے، ضرب فتح یفتح سے ثلاثی مجرد کا باب ہے، یہ ہن اسم مفعول ہے، یہ مفعول بن رہی ہے یہاں پر یہ ضمیر، اور یہ بھی جمع مؤنث غائب کی ہے، اب کارن مفعول بھی، فجعلناہن پس ہم نے بنایا ہے ان کو، اب کارن باکرہ کمواریاں، ٹھیک ہے جی، عروباً اترابا، عروباً عروبن کی جمع ہے اور بروزن فعول، ٹھیک ہے جی، عروباً یہ جمع ہے عروبن کی، اور پیار دلانے والی، عروباً پیار دلانے والیاں، اپنے شوہروں کی محبوبہ، ٹھیک ہے جی، اتراباً محبت کرنے والی، اور اتراباً ہم عمر، یعنی کہ ایسی عورتیں جو پیار دلانے والی ہیں، بہت زیادہ پیار کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اتراباً، اور جو ہے وہ ہم عمر ہیں ان کی، یعنی کہ عمر بھی زیادہ یا کم نہیں ہے، ہم عمر ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، لأصحاب الیمین، لام حرف جار ہے، اصحاب الیمین یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، یہ دیکھیں یہاں پر اصحاب الیمین ہے، یہ مضاف ہے اور یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، لام نہیں ہے یہاں پہ،
اور یہ الف لام ہے مضاف الیہ پر اکثر الف لام آ جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ الف لام ہی آئے۔ لام حرف جار، اصحاب الیمین مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو نعمتیں ابھی ہم نے گنوائی ہیں، یہ حوریں، یہ کیلے، یہ بیریاں، اور یہ پانی بہتے ہوئے یہ بے شمار پھل جن سے روکا نہیں جائے گا، ٹوکا نہیں جائے گا، یہ کن کے لیے ہیں؟ لی کے لیے، اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں، داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے فرمائیے گا۔ یہاں تک جی آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ اگلا رکوع پڑھیں گے، دوسرا رکوع، اور پھر اس کے بعد تیسرا رکوع، کیونکہ 3 رکوعات ہیں اس کے، تو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 3 حصوں میں ہماری یہ سورہ واقعہ ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔